اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47 اور اس سے آگے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں دوبارہ بنی اسرائیل کو ان کے انعامات یاد کرا رہے ہیں، جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ دوبارہ یاد کرا رہے ہیں، تاکہ وہ واپس دوبارہ اپنے صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ انسان کو یعنی درست کرنے کے دو ہی طریقے، یا تو بہت محبت کے ساتھ کیا جائے یا اس کو ڈرا کے کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے ان کو سمجھا رہے ہیں اپنے پیارے، جیسے کہ اپنے پیارے بندوں کو یا اپنے پیارے کو ہم سب سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا، لیکن تم یوں کیوں کر رہے ہو۔ یہاں اللہ اتنے محبت بھرے انداز سے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اب میں نے اتنے احسان کیے تم کو، فضیلت بخشی، دولت بخشی، عزت دی، ہر طرح کی تم کو میں نے عزت دی، تمہیں دنیا پر اتنا عروج دیا، لیکن تم جو ہو جو کیا وہ وعدے کو نہیں نبھا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو اپنے محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح سے مدد کر سکیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اب ان کو ڈرا کے بتایا جا رہا ہے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا حاصل ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک یہ بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے اپنی معصیت یعنی برائی کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے گنوا لی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امہ کہا گیا، خیر امہ کا لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہیں۔ یعنی جو بھی جس کا ایمان پختہ ہوگا اور جس کا عمل اچھا ہوگا، اسی کو ہی اللہ کے انعامات ملیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص کوئی چنے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو ملیں گے، چنے ہوئے لوگ بھی اگر غلط کام کریں گے تو ان کو بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تو جس طرح امت محمدیہ آج کل پستی میں اور شرک اور بدعات میں چلی گئی ہے، تو یہ خیر امت کی بجائے شر امت بنی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 49 اور اس سے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہمارے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو احسانات بتا رہے ہیں اپنے، جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کے یہ غلام تھے، انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو، اور ان پہ بہت ظلم اور تشدد کرتا تھا اور ان سے بہت کام کرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو فرعون سے مخلصی بخشی۔ فرعون جو تھا وہ وہاں اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ فرعون جو ہے وہ کسی خاص شخص کا نام نہ تھا، بل ان وقتوں کے ہر بادشاہ کو مصر کا فرعون کہتے تھے، یعنی فرعون جو ہے وہ ہر بادشاہ کا جو لقب جسے کہتے ہیں وہ تھا۔
جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا، اور کہ لوگوں نے فرعون سے یہ بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بنی اسرائیل ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کے منتظر ہیں جس کے سبب وہ فرعون کے پنجے سے رہائی پائیں گے، اس کے بعد ان کو بہت عروج حاصل ہوگا۔ یہ سن کے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکل کر مصر والوں کے گھروں کو آ کے لگی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر اس سے بچ گئے، جس کی تعبیر بتائی گئی کہ یہ وہی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس عجب طریقے سے اللہ نے ان کو فرعونیوں کے ہاتھ سے بچایا اس کا مفصل یعنی اس کا جو ذکر ہے وہ آگے قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے ہی فرعونیوں کی تباہیوں کا باعث بنے، اور اسرائیلیوں کو جو اسرائیلی تھے ان کو فرعونیوں سے بچا کر لے کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو فرعون سے نجات دلائی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں فرعون صرف فرعون غرق نہیں ہوا تھا، بلکہ فرعون کا اہل خانہ نہیں بلکہ اس کے تمام جو فوجی تھے وہ تمام جو ہے وہ اس میں غرق ہو گئے تھے۔ اور اس میں اتنی ذلت کی بات تھی کہ انہوں نے غلام تو بنا لیا تھا لڑکوں کو، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے اور ان کو بھی بہت تکلیف دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات فرعونیوں کو لے کے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور وہ جیسے نکلے بعد میں جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کو لے کے سب کو لے کے چلا گیا۔ پھر جب وہاں آگے پہنچے تو سمندر کے پاس جو دریا تھا بحر کلزم کہتے ہیں اس کے پاس پہنچے تو وہ سمندر دیکھ کے سب ٹھٹر گئے کہ اب کیا کریں گے، پیچھے تو لشکر ہے اور آگے سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا ڈالو، عصا ڈالا تو وہ جو سمندر ہے اس کے اندر راستہ بن گیا، جو دونوں طرف کی جو لہریں تھیں وہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑی ہوگی، بالکل راستہ بن گیا، اور اس راستے کے بیچ میں سے یہ لوگ نکل گئے، اور ان کے فرعون کی فوج نے فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے پر یہ ہوا کہ وہ جو ہے بیچ سمندر میں جیسے ہی پہنچے وہاں پر وہ واپس یہ دونوں موجیں جو ہیں لہریں مل گئیں، اور اس کے بعد ان کی فوج جو ہے غرق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر اس کو فرعون کی لاش کو بچا لیا گیا تھا، لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب آگے ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ جو مصر کے لوگ تھے یہ لوگ بھی گائے وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں گائے کا بچڑا بسا ہوا تھا ویسے ہی، اور یہ گائے کی پرستش ویسے ہی کرتے تھے، اور جو تھے یہ کاریگر لوگ تو تھے ہی۔ اب یہ جو نکلے تھے ان کے پاس ساز و سامان یہ سب چیزیں تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تورات دینے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، ٹھیک ہے، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن سامری جو تھا وہ ایک جادوگر بھی تھا اور وہ بہت تیز تھا، اس نے آخر ایک قسم کا ان کو لوگوں پر قبضہ لوگ اس سے مرعوب ہو گئے، اور اس نے کیا کیا کہ ان سب سے سونا جو بھی وہ لے کر آئے تھے اپنی قیمتی چیزیں، اس سے ایک وہ کاریگر آدمی تو تھا اس نے ایک بچھڑا بنا لیا، اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی
تو اس بچڑے کو انہوں نے اس کے پیچھے معبود بنا لیا۔ اس نے بولا تمہارا موسیٰ جو ہے، سامری نے کہا تمہارا جو موسیٰ جو تم کو لے کر آئے تھے وہ تو چلے گئے ہیں، اور موسیٰ کا رب نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس کو بلا لیا، تو یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ تو انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، اور یوں اس طرح جو ہے یہ لوگ گائے کی پرستش کرنے لگے۔ یعنی انسان کتنا ظاہر پرست ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی موجودگی کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور شرک کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ظلم کر رہے تھے، یعنی شرک جو ہے آپ کو پتہ ہے ظلم عظیم ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ظلم ہے یہ۔ تو یہاں اس ظلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ بولے تمہاری اس شرک کو بھی، تمہاری اس غلطی کو بھی ہم نے معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی یہ جو تم نعمتوں کو یاد کرو گے کہ میں نے تم پر کتنا کرم کتنا فضل کیا، تو تمہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت ہوگی، تو تمہیں پتہ چلے گا اللہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا کرم کیا، لیکن تم تو ہر چیز کو جھٹلائے چلے جا رہے ہو۔ پھر آگے ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، یہ کتاب جو ہے وہ فرقان تھی، یعنی سچ اور جھوٹ کو ثابت کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے کتاب دی، اور تاکہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور ہدایت پہ رہو، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی پیچھے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 54 اور اس سے آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور اپنے تہیں یعنی ہلاک نہیں کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم تھا۔ جیسے کہ انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی، پوجنا شروع کر دیا، اور یہ شرک ہو گیا اللہ کی ذات میں، اور شرک ایک ظلم العظیم ہے، عظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے شرک کیا ہے، اور پھر انہیں توبہ کا احساس دلایا کہ اس کی توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا طریقہ کیا تھا؟ قتل تجویز ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا وہ قتل ہوا، اور وہ کس طرح ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ جو ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ سب کو جو یہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تھی، سب کو دو صفوں میں یعنی دو قطاروں میں کر دیا، اور انہیں کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ دوسری یہ کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، دوسرے یہ تھے جو اس سے محفوظ تھے، تو ان سے کہا گیا جو محفوظ ہیں اور جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، چنانچہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس طرح 70,000 لوگ جو ہیں جنہوں نے شرک کیا تھا، ان کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طرح ان کی قبول کی، اس طرح ان کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو معاف کیا۔ آگے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تو کہتے ہیں کہ وہ گئے اور وہ اللہ کی ہدایت دینے جو ان کو تورات دینی تھی اس کے لیے بلایا، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی گئے تھے،
اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ نیچے کھڑے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، اور ان کو جب توریت ملی تو لے کے واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ توریت ملی ہے مجھے. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب تک ہم یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کو ان پر بجلی گرا دی، اور وہ لوگ جو ہے ان کو موت آ گئی. جب ان کو موت آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہ انہوں نے دعا کی کہ ان کو تو میرے ساتھ آئے تھے، میں ان کو لے کے آیا تھا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنا بڑا احسان تھا، یہ احسان مانو کہ ان کو دوبارہ حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا کہ موت کے بعد انسان کو اس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے، تو وہ بھی انہوں نے جو گناہ کیا اس کے بعد. تو یہ آیت تھی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور بادل کا تم پر ہم نے سایہ کیے رکھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، یہ کھانے کی چیزیں تھیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسکم یظلمون، اور مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59. اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا. بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانوں وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. یعنی جیسے پہلے پچھلے آیت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو یہ سجدہ شکر تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اس کی بجائے وہ جھکتے ہوئے چلے گئے اور مطلب گھسیٹتے ہوئے چلے گئے. یہ سجدہ شکر تھا، اور یہ اس کا تھا اللہ کے سامنے عاجزی سے جاؤ، یعنی عز اور انکساری کے ساتھ اور اعتراف شکر کرتے ہوئے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ حتتن کہتے ہوئے جانا، یعنی استغفر اللہ، ہمارے گناہ معاف کر لے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے بھی اس لفظ کو بدل کے حنتتن کر دیا، اور یہ یعنی کہ اس کا مطلب گیہوں کی بالی. اور یہ لوگ اکثر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ہوتے تھے تو مذاق وغیرہ کرتے تھے، اس وقت بھی بعض الفاظ کو زبان کو موڑ توڑ کے ادا کرتے تھے، تاکہ کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا، آپ نے غلط سنا، ہم نے تو وہی بولا جو آپ نے لفظ کہا تھا. مطلب یہ کہ چھیڑ چھاڑ ان کی شروع سے ہی عادت تھی، کیونکہ کوئی ذہنیت ان کی اسی طرح کی تھی. اب اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے رجسن یعنی عذاب الہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ جب انہوں نے اتنی نافرمانی کی، ہر چیز کا انہوں نے انکار کیا، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کی اس کے خلاف ہی جا رہے تھے، کیونکہ ان کی ذہنیت ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ ہر چیز کا الٹا جواب دینا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی عذاب نازل ہوا. اور یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ غضب الہی تھا، یہ سخت بالا یعنی طاعون کی بیماری تھی. یعنی اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہے کہ وہ طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ طاعون کی بیماری ڈالی اور ان پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نیک بندوں میں اور عمل کرنے والا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.